نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد۔ آج کے اس مختصر سے کلپس کے اندر ہم نماز شروع کرنے کی جو ادعیہ ہے، جو دعائیں ہیں کہ کون کون سے اللہ کے رسول سے ثابت ہے، کون کون سے دعا ہے، کس وقت کس جگہ میں کس نماز میں کس احکام میں پڑھی جاتی ہے، اس بارے میں ہم مختصر سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نماز شروع کرتے وقت جو دعا یا جو ادعیہ پڑھا جاتے ہیں اس کی متعلق ہم سنتے ہیں حدیث۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نماز کے لیے تکبیر کہتے تو کچھ دیر خاموش ہو جاتے، قرأت سے پہلے کچھ دیر آپ خاموش رہتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما تقرأ فی سکوتک قبل القراءہ، آپ اپنی اس خاموشی کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقول، میں یہ پڑھتا ہوں یا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ تو آپ کون سے توجہ کریں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے یہ دعا ہے، جو اللہ کے رسول تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے جو کام تھا یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول سے متعدد احادیث میں مختلف مقامات میں مختلف قسم کی دعائیں ثابت ہے۔ عام اہل علم کا قول ہے کہ اس وقت سے دعا پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے، اس وقت دعا پڑھنا سنت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت دعا نہیں پڑھی جاتی، فوراً تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرأت کرنی چاہیے، لیکن یہ بات کمزور ہے کیونکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کا یہ سنت طریقہ ہے جو پڑھا کرتے تھے۔ اور مختلف قسم کی دعائیں ثابت ہے، مختلف قسم کی ادعیہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ دعا جو ہے نفل نماز اور فرض نماز میں پڑھی جائے گی۔ اب کون کون سی دعا کہاں پڑھی جائے گی اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ دعا جو ہے نفل نماز اور فرض نماز میں پڑھی جائے گی، سری ہو یا جہری، ہر قسم کی نماز ہو، اور یہ دعا سری یعنی آہستہ آہستہ پڑھی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو آہستہ پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اگر اللہ کے رسول اونچا پڑھتے تھے تو ابو رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑ جاتی۔ تو دوسرا بات یہ کہ اگر امام کبھی کبھار تعلیم کے لیے، سمجھانے کے لیے آواز سے کچھ اپنے آواز کو مقتدیوں کو سنا دے تو یہ جائز ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تکبیر تحریمہ کی بات کرتے، تکبیر تحریمہ کی بات، تو یہ دعا آپ زور سے پڑھتے تھے، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا پڑھتے تھے۔ صرف تعلیم کی خاطر جائز ہیں کہ تاکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگ یاد کر لیں، یہ بات ان کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے بغیر اونچا آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، احادیث میں مختلف قسم کے اذکار، مختلف قسم کی دعائیں ذکر ہے۔ اب کون کون سی دعا کہاں پڑھی جائے گی اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ کسی بھی احادیث میں ایک وقت میں ایک سے زائد دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ اس طرح نہیں ہے کہ بلکہ مختلف
قسم یعنی کبھی کبھار ایک دعا کبھی کبھار دوسرا دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی سارے دعاؤں کو جمع کرنا، سب کو اس وقت پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے اور یہ بدعت ہے اہل علم کے نزدیک۔ اب نفل نماز میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ 3-4 دعائیں جمع کر سکتے ہیں، لیکن حدیث بھی ضعیف ہے، اور دوسرا یہ کہ اس بارے میں علماء کا جو ہے اہل علم کے نزدیک کی بدعت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک وقت بیک وقت 3-4 دعا یا 2 دعا جمع نہیں کیا۔ اچھا، نفل نماز میں کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ کچھ دعا جو ہے صرف نفل کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، کچھ دعا جو ہے صرف نفل کے ساتھ خاص ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ یعنی صرف نفل کی نماز میں پڑھیں گے، فرض میں نہیں پڑھیں گے، جیسے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ومن فیہن، یہ دعا ہے۔ تہجد کی نماز میں رات کو آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہو یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض، یہ دعا بھی ہے، آپ رات کو اٹھ کے تہجد میں پڑھیں۔ یہ دعا جو ہے، یہ 2 دعا جو ہے یہ صرف نفل کی نماز میں اس کو پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، نفل اور فرض نماز میں کچھ دعا ہے ان کو دونوں میں پڑھی جاتی ہے، یعنی نفل اور فرض دونوں میں۔ سب سے اصح اور صحیح دعا وہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا ہے، یہ اکثر اللہ کے رسول کی دعاؤں میں یہ ملتے ہیں آپ کو، یہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ پہلے دعا جو فرض و نفل میں پڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ دعا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا نفل اور فرض دونوں میں پڑھی جائے گی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے صرف نفل نماز میں پڑھی جائے گی، لیکن اس کی یہ بات کمزور ہے، کیونکہ مسلم ابو داؤد میں ذکر ہے کہ فرض نماز میں اللہ کے رسول یعنی فرض نماز کے ساتھ قید آئی ہے اس دعا کے، تو فرض نفل دونوں میں پڑھی جائے گی۔ اور ابو داؤد کے اندر بھی حدیث ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ مرفوعاً حدیث جو ہے کمزور ہے، لیکن موقوفاً یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی سند سے یہ مروی ہے، نماز میں جو ہے پڑھتے تھے، اور یہ مرفوعاً علی جو ہے یہ راوی جو ہے یہ ضعیف ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول سے مرفوع نہیں ہے، موقوفاً ثابت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے تھے تو جائز ہے نفل فرض دونوں میں۔ اور ایک اور دعا بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ دعا بھی ہے فرض نماز میں، نفل نماز میں آپ اللہ کے رسول پڑھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ایک اور دعا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول تکبیر تحریمہ کے بعد۔ ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی مختلف قسم میں، مختلف انداز میں۔ ایک دعا پر ہمیشہ نہ کریں، ایک دعا پر ہمیشہ نہیں کرنا، بلکہ مختلف، آج آپ نے ایک دعا پڑھا، کل دوسرا، پرسوں تیسرا، لیکن احسن جو دعا ہے اللہ کے رسول اللہم باعد بینی و بین خطایا یہ پڑھا کرتے تھے۔ خاص دعا جو ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا ہے، یہ دعا ہے، کیونکہ یہ دعا جو ہے بہت مفید ہے، اس میں گناہوں کی بخشش بھی ہے۔ اس حدیث میں گناہوں کی دھونے کے لیے، کپڑوں کی دھونے کے لیے برف کا یعنی ایسے ادعیہ ذکر کیا ہے جو بہت اچھے کلمات ہیں، تو انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ اپنے گناہوں کا استغفار، اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اس دعا کے اندر ہم دیکھیں کہ اس دعا کے اندر پہلے اس دعا کا ہم ترجمہ سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس دعا کے اندر جو سوال ہے وہ ہم کریں گے۔ اللہم باعد بینی، اب ترجمہ سنیں، اللہم باعد، اے اللہ باعد دوری ڈال دے، بینی میرے درمیان، و بین خطایا اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح تو نے دوری ڈالا ہے مشرق والمغرب کے درمیان، جس طرح مشرق مغرب کے درمیان جتنے فاصلہ ہے، دوری ہے، اس طرح میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ اللہم نقینی من خطایا، یا اللہ نقینی صاف کر دے مجھے، پاک کر دے مجھے، من خطایا
مجھے اپنے گناہوں سے مجھے صاف کر دے، پاک کر دے۔ کما ینقى الثوب، جس طرح کپڑے کو صاف کیا جاتے ہیں، پاک کیا جاتے ہیں، الابیض سفید کپڑے کو، من الدنس میل کچیل سے، گندگی سے صاف کی جاتی ہے، تو اسی طرح مجھ سے میرے گناہوں کو صاف کر دے۔ اللہم اغسلنی من خطایا، یا اللہ اغسلنی دھو لے مجھ سے، من خطایا میرے گناہوں کو، بالماء پانی کے ساتھ، والثلج اور برف کے ساتھ، والبرد اور ٹھنڈک کے ساتھ، جالا کے ساتھ، جالا برف کو ملے۔ اچھا اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول گناہوں کو دھونے کے لیے، کپڑوں کی دھونے کے لیے جو ہے اصل میل کچیل کو ختم کرتے ہیں گرم پانی جو ہے میل کچیل کو دور کرتے ہیں۔ اب گناہ بھی ایک میل کچیل ہے، ایک گندگی ہے، تو اس کے لیے گرم پانی کا استعمال کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول کی اس دعا کے اندر تو کہتے ہیں کہ گناہوں کو صاف کر دے، پاک کر لے، پانی کے ساتھ، برف اور اولے کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس میں کیوں ذکر کیا ہے؟ اصل تو میل کچیل کو گرم پانی سے ختم کی جاتی ہے، تو ٹھنڈا چیز سے کیوں ذکر کیا؟ اصل یہ ہے کہ انسان کی جو خواہشات سے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں، یہ گناہ جو ہے انسان کی خواہشات سے پیدا ہوتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ذکر کیا ہے، گناہ جو ہے شیطان کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، تو انسان جب گناہ کرتے تو اس پر خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، گویا کہ ایک حرارت، ایک گرمی انسان میں پیدا ہوتے ہیں۔ آگ کو بچانے کے لیے ٹھنڈے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، آگ کو بجھانے کے لیے ٹھنڈے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے نا، تو یہ اذکار کا لحاظ کرتے ہوئے ان سب کے اندر جو ہے گناہ جو گرمی سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر ذکر ہے کہ میرے گناہوں کو دھو لے، صاف کر دے ٹھنڈے پانی اور اولے برف کے ساتھ۔ تو یہ دعا بہت عظیم دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو یاد کرنے کے اور اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً میرے بھائیو یہ نماز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر اگر ہوگا، اللہ کے رسول کی احکام کے طریقے پر ہوگا تو یہ نماز قبول ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس نماز کو صحیح طریقے سے اللہ کے رسول کی سنت کی مطہرہ کے مطابق ادا کریں۔ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ باقی نماز کے حوالے سے جو کلپ ہوگی وہ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔